آج ایک سوال ہے جو کسی نے اونچی آواز میں نہیں پوچھا مگر ہر طرف سنائی دے رہا ہے۔ ایک آرٹیکل جو شائع ہوا، پڑھا گیا اور پھر اچانک غائب ہو گیا۔ سوال یہ نہیں کہ اس میں کیا لکھا تھا، سوال یہ ہے کہ اگر وہ غلط تھا تو جواب کیوں نہیں آیا، اور اگر وہ ٹھیک تھا تو پھر ہٹایا کیوں گیا۔ آج ہم کسی پر الزام نہیں لگائیں گے، آج ہم صرف وہ سوال پوچھیں گے جو شاید پوچھے ہی نہیں جانے چاہیے تھے۔ ایکسپریس ٹریبیون میں شائع ہونے والا یہ آرٹیکل اٹس اوور کے عنوان سے تھا۔ یہ کسی بغاوت کا اعلان نہیں تھا، یہ کسی کے خلاف فرد جرم بھی نہیں تھی، یہ دراصل ایک نوجوان کی سوچ تھی، ایک ایسا نوجوان جو اس ملک میں رہتے ہوئے یہ سوال کر رہا تھا کہ یہ نظام واقعی نئی نسل کے لیے کام کر رہا ہے۔ آرٹیکل میں کسی ادارے کا نام لے کر الزام نہیں لگایا گیا، کوئی نفرت انگیز زبان نہیں تھی، کوئی قانون توڑنے کی بات نہیں تھی، اس میں صرف تھکن تھی، مایوسی تھی اور یہ احساس تھا کہ شاید محنت، سچ اور صبر کا صلہ اب غیر یقینی ہو چکا ہے۔ اٹس اوور کوئی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک کیفیت تھی، ایک ذہنی کیفیت جو آج بہت سے نوجوان محسوس کر رہے تھے مگر کھل کر کہتے نہیں، مگر پھر بھی وہ آرٹیکل ہٹا دیا گیا اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ اگر تحریر غلط تھی تو اس کی وضاحت آتی، اگر ادھوری تھی تو ایڈیٹوریل نوٹ لگتا، اگر متنازع تھی تو اس پر بحث ہوتی، مگر مکمل خاموشی، یہ خاموشی خود ایک سوال بن جاتی ہے۔ کیا خاموشی ہمیشہ غیر جانبدار ہوتی ہے، یا کیا کبھی کبھی خاموشی بھی ایک فیصلہ ہوتی ہے؟ ایک اور بات پر غور کریں، آج کے ڈیجیٹل دور میں کسی چیز کو مکمل طور پر مٹانا تقریباً ناممکن ہے، پھر بھی کوشش کی گئی، اور جب کسی چیز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے تو لوگ اسے اور زیادہ غور سے دیکھتے ہیں۔ یہ سوال صرف ایک آرٹیکل کا نہیں، یہ سوال ایک رجحان کا ہے۔ کیا ہم ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں خیالات کو غلط ثابت کرنے کی بجائے انہیں غائب کر دینا آسان سمجھا جاتا ہے؟ اور ذرا یہ بھی سوچیں، اگر یہی تحریر کسی عام نوجوان کی ہوتی جس کا کوئی معروف نام نہ ہوتا، کوئی پہچان نہ ہوتی، تو کیا اتنی بات بنتی؟ شاید نہیں۔ تو پھر مسئلہ تحریر نہیں تھا، مسئلہ اس کا اثر تھا۔ طاقتور طبقے الفاظ سے نہیں ڈرتے، وہ اس اثر سے ڈرتے ہیں جو سوال پیدا کرتا ہے۔ مگر اس پوری کہانی کا سب سے اہم پہلو وہ ہے جس پر کم ہی بات ہو رہی ہے۔ اخبار نے خود کیا کہا؟ کیا قارئین کو بتایا گیا کہ آرٹیکل کیوں ہٹایا گیا؟ کیونکہ جب ادارے خود بولنا چھوڑ دیں تو سوال اور بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی الزام نہیں، یہ تجسس ہے، یہ کوئی فیصلہ نہیں، ایک فطری سوال ہے، اور شاید یہی سوال سب سے زیادہ بے چین کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تحریر میں تھا کیا؟ ناظرین، تحریر میں طاقتور حلقوں کے متعلق بات کی گئی تھی۔ اب وہ طاقتور کون لوگ ہیں اس پر تو بات نہیں کی گئی، نہ کسی کا نام لیا گیا، بس طاقتور لفظ کا استعمال کیا گیا، جو ظاہر ہے طاقتور لوگوں کو پسند نہیں آئی۔ تحریر میں سوال تھا کہ لوگ تھک چکے ہیں، پاکستان جیسے ملک کی گرتی معیشت کی وجہ طاقتور لوگ ہی ہیں، جن کے بچے خود تو باہر بیٹھے ہیں مگر غریب کا بچہ نوکری اور چند پیسے کمانے کے لیے دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ کیا اس ملک میں کمانے کا حق بس طاقتوروں کو ہی ہے؟ طاقتور لوگ مہنگے کھانے کھاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، مگر غریب کا بچہ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ یہ سب طاقتوروں کا کیا دھرا ہے۔ طاقتور لوگ پاکستان سے کماتے ہیں اور بڑے آرام سے باہر چلے جاتے ہیں، اور پھر ہمیں IMF سے قرضہ لینا پڑتا ہے، اور پھر ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے جو اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں جا جا کر بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ملک سے محبت کریں۔ لیکن ناظرین، ملک سے محبت سب کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی ہمیں زبردستی محبت نہیں کروا سکتا، اور یہی بیانیہ اس تحریر میں موجود تھا جو یقیناً طاقتور لوگوں کو پسند نہیں آیا اور آرٹیکل ہٹا دیا گیا۔ آخر میں ذرا یہ سوچ کر دیکھیں، اگر ایک تحریر اتنی بے ضرر تھی کہ اس پر کوئی وضاحت نہیں دی گئی اور اتنی خطرناک تھی کہ اسے مٹا دیا گیا، تو مسئلہ تحریر میں نہیں تھا، مسئلہ ہمارے برداشت کے معیار میں تھا، اور شاید اٹس اوور کسی نظام کے لیے نہیں لکھا گیا تھا بلکہ ہمارے سوال پوچھنے کے حوصلے کے لیے ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کیا وہ آرٹیکل غلط تھا یا درست؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور اپنی رائے دیجیے، کیونکہ یہ بات آپ کے اور آپ کے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ہے۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ڈیجیٹل چینل MBS تجزیہ کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔